ہم اس پر قائم رہیں گے. اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے موو کرنا پڑے گا. آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی ذبیحہ کھا لیتے ہیں، مشینی چکن کھا لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح، ایک ہوتا ہے مشین نہیں گردن اڑاتی، ٹیپ چلا دی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور پلیٹ سے مرغیاں آٹومیٹکلی ذبح ہو رہی ہیں، تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. کیا مطلب؟ انسانوں کی طرف سے، بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے. اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوت الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا. اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے. تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے. صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے، حلال ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین تھے یا چند نوجوان تھے، ایک روایت کے مطابق سات نوجوان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے. اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو، کسی غار میں پناہ لو، غار میں جائیں گے، وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا، پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے، استغفر اللہ، ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے، لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو. تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول فتیۃ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعائیں مانگنے لگے. پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے. مسئلہ چینج نہیں ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا. نمبر 2، جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. یہ الفاظ یاد کر لیں. اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے. یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ، حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے. اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ، اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر. انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں، بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے، تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا. لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت. تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا، اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں وہاں کتے، ہمارے استاذ لندن گئے، وہ پہلی دفعہ گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ، وہ اتنا بڑا کتا زبان باہر کر رہا ہے، میں تو ڈر کے باہر آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا. تو کہہ رہے میں ڈر گیا، میں نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں. خیر، اور جو فیملی پلاننگ والوں کا کی کوشش ہے نا، بچے کم، تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں. یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو. تو یہ آنے والا ہے. یہ رپورٹ ہے، یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی، کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا، یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے. تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے، بلیاں کم آئیں، کتے زیادہ آئے ہیں. خیر، تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے کو ان کا توکل، اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے، میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ. اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت، ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا. اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ 309 سال، اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا. اللہ کہتے ہیں اے مخاطب اگر تو جاتا نا، ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے. تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ.
سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی، کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے، وائٹامن ڈی ہی نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے، وہ سورج نکلتا غروب ہوتا نکلتا غروب ہوتا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے، اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، تو ایک دن کیا ہوگا؟ زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے؟ غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو، 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب سنا کہ ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے، یہ کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی، باقی سارے کام کیسے ہوں گے؟ اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے، سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نہ نہ نہ، جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں؟ اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں؟ کمار آنی ہے اللہ کھلائے گا، صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی. او بھائی تیرے کو شوگر ہے تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے؟ ابے موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڈو. کس کے ہاتھ میں ہے زندگی موت؟ اللہ کے ہاتھ. یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے. حالانکہ جب آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے، آپ کو شوگر ہے، تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے، یہ اسباب کے خلاف ہے نا. یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ. مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. اب کمال کی بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ. چھوڑو یار تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لی. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر اب ایسا نہ ہو کل وہ امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار، کوئی بھی پیل دے گا، صحیح ہے نا. تو بس یہ میں مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتا ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے، انسان کا بچہ بن جا، تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ ہو. تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے.
क्यों? मुझे अल्लाह ने नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, मुझे किसके लिए भेजा है? जिहाद करने के लिए भेजा है। मैं तलवार लेके लड़ाई करूंगा, याजूज माजूज को कत्ल करेंगे। अब याजूज माजूज कहाँ हैं, इसके बारे में कोई सही बात हमारे इल्म में नहीं है। वैसे भी अगर हमें पता चल जाए कहाँ हैं तो वो दरियाफ्त हो जाएंगे ना, और कुरान कहते हैं कुर्ब क़यामत से पहले वो दरियाफ्त वो लोग नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने छुपा दिया है उनको, छुपा दिया है तो छुपाया है इसलिए कि पहले ना पता चले किधर है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइनीज हैं, कोई भरोसा नहीं है वैसे लगता है कि शायद हो, क्योंकि वो जो जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी ना, सीसा पिलाई हुई, और पहाड़ों के पीछे धकेल दिया था, और फिर बड़ी तादाद हो गई उनकी, हदीस से पता चलता है शायद वो, लेकिन बहरहाल कोई यकीनी बात नहीं है। तो याजूज माजूज एक बड़ी ताकतवर कौम होगी जिसको हजरत जुल्करनैन ने सूरह कहफ में इसका भी तज़किरा है, पहाड़ों को बंद करके उनको धकेल दिया, कहीं छुपा दिया उनको। तो कुर्ब क़यामत में वो निकलेंगे और फिर दुनिया में तबाही मचाएंगे, और फिर उनको कौन कत्ल करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो अभी नहीं निकलेंगे, जब निकलेंगे तो उनका अभी दरियाफ्त भी नहीं हो सकते वो। बाकी वो कुछ कहते हैं मरीख में है, कुछ कहते हैं कहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है। बहरहाल बज़ाहिर तो लगता है ज़मीन में ही है, क्योंकि जुल्करनैन जो गए थे मशरिक और मगरिब, शुमाल जुनूब का उन्होंने सफ़र किया, तो इसी ज़मीन में किया था सफ़र। तो वल्लाहु आलम। हमें बस इजमाली तौर पर इन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। इनकी डिटेल हमें बताई नहीं गई है तो हमें डिटेल में जाने की इजाज़त नहीं। बाकी क़यास आराइयाँ होती हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 309 साल वो सोए हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, अल्लाह कहते हैं हम उनको पलटते थे। अब इधर को करवट लेके सोचो, अब इधर। वकज़ालिका बअसनाहुम, 309 साल के बाद उनको अल्लाह ने जगाया। पूरी हुकूमत बदल गई, पूरी हुकूमत का तख्ता पलट गया। अब जब 309 साल के बाद उठे हैं तो पेट कमर से चिपका हुआ है, ठीक है ना, भूख लग रही है टाइट वाली। तो क्या कहते हैं, कम लबिस्तुम, पहले आपस में कहने लगे हम कितना सोए हैं, हम कितना सोए। एक ने कहा लबिथना यौमन औ बअद यौम, या तो पूरा दिन सोए हैं, क्योंकि सूरज जब हम सोए थे तो यहाँ था, अब यहाँ है। लेकिन जब यहाँ है तो इसका मतलब पूरा दिन तो नहीं सोए हम, पूरा चक्कर तो हो जाना चाहिए था ना। मिसाल के तौर पर वो सोए थे मगरिब के वक्त और आंख खुल रही है इशराक के वक्त। अब कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि यार अगर हम थोड़ा सोए हैं तो ये तो हमें लग रहा है बहुत ज्यादा सोए हैं, 24 घंटे से ज्यादा तो सो नहीं सकता कोई। तो कहने लगे या तो हम पूरा एक दिन सोए हैं या शायद उससे कम सोए हैं। कम सोने पर यह एतराज हो रहा है कि नींद तो बड़ी शानदार तरीके से पूरी हुई है, 4-6 घंटे में ऐसी होती नहीं है। और अगर ज्यादा सोए हैं तो सूरज जब हम सोए थे वो यहां था, अब यहां है, तो ये तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनका क्या ख्याल है कि ये 300 दफा पलट के सूरज आ चुका है। जब काफी देर उनकी बहस हुई तो कहने लगे रब्बुकुम अअलमु बिकुम, अल्लाह ही जानता है भाई कितना सोए हैं, इस बहस से कोई फायदा नहीं है, अभी तो रोटी की फिक्र करो। फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम, ये सिक्का राइजुल वक्त लेके जाओ और रोटी लेकर आओ। अब देखो यहां भी वो अल्लाह पे तवक्कुल कर सकते थे कि हम जा रहे हैं, पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है, खिलाएगा कौन हमें? अल्लाह। ना 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 भाई, अल्लाह ने कहा है जितने असबाब इख्तियार कर सकते हो करो। तुम एक अजनबी जगह पे जा रहे हो, तुम्हारे पास सिक्के होना, पैसे तो लेके जाओ। अरबों में ना जब जमाने जाहिलियत में हज होता था तो दूर दूर से जो अरब कबीले बैतुल्ला आते थे, पैसे नहीं लेके आते थे साथ में, कहते थे कि हम अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रहे हैं, तो खिलाएगा कौन हमें? अल्लाह, हम पैसे नहीं लेके जाएंगे। ये तो तवक्कुल के खिलाफ है यार। अल्लाह के मेहमान वो मिसाल ऐसे देते थे जैसे आप अपनी नानी के जा रहे हो और अपने खाना साथ लेके जा रहे हो, तो नानी को गुस्सा आएगा ना, बेटा मैंने तेरी दावत की है तो खिलाऊंगी कौन? मैं खिलाऊंगी तुझे, तू अपने साथ खाना क्यों लेकर आया है? तो कहते थे जब हम किसी के मेहमान होते हैं तो खाना साथ नहीं लेके जाते, मेजबान का काम है, तो हम अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, हम पैसे लेके नहीं जाएंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। जब पैसे खत्म होते ना तो भीख मांग रहे, तो भाई को अल्लाह के नाम पे कोई खाना दे दे यार, कोई तो रोटी दे दे जब पैसे खत्म होते तो क्या करते यार, कहीं से जुगाड़, फिर चोरियां चुकारियां शुरू कर देते। तो कुरान में अल्लाह ने आयत ने नाजिल की, वतज़व्वदू, जब हज के लिए जाओ तो ज़ादे राह लेके जाओ, पैसे लेके जाओ। क्यों? फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। वो तवक्कुल जो तुम्हें भिखारी बना दे, गुनहगार, क्योंकि भिखारीपन ये तक़वा के खिलाफ है। तो पहले तक़वा की फिक्र करो कि लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो उनको बता दिया अल्लाह ने सहाबा को कि तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि दुनिया में असबाब इख्तियार न करो, हज पे जा रहे हो तो पैसे लेके जाओ सारा। तभी फुक़हा कहते हैं, फुक़हा ने दीन को खूब समझाए कि हज सिर्फ इस पे फर्ज नहीं हो जाता कि आने जाने का इंतजाम हो जाए, ना ना ना, हज उस पे फर्ज होगा आने जाने का इंतजाम भी, रास्ते में खाने का इंतजाम भी, और जितने दिन आप घर की मार्केट से शार्ट रहोगे बीवी बच्चों के खाने का भी इंतजाम। आपका हज का आ गया भाई, आपने कहा मेरा जहाज का टिकट भी हो गया, होटल का किराया भी हो गया, खाने पीने का इंतजाम भी हो गया, निकल गए 40 दिन के लिए। बच्चे कह रहे हैं अब्बा मार्केट से क्या हो गया, अब्बा हम क्या खाएं यहाँ पे? तो अब्बा कह रहा है बेटा मेरे लिए चूंकि आने जाने का प्रॉपर इंतजाम हो गया था तो मुझ पे हज फर्ज हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जिसमें इस्तिताअत है हज फर्ज है, तो मुझे में इस्तिताअत हज फर्ज है। तो बच्चे कहेंगे हमारा क्या कसूर है? इसलिए उलमा ने बयान किया कि इस्तिताअत में यह भी दाखिल है कि आपका भी और जिनकी आप कफालत कर रहे हो, जो आपकी शरअन जिम्मेदारी है, उनका भी इंतजाम हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो उन्होंने अपने साथ सिक्के लेके गए हुए थे, वो सिक्का राइजुल वक्त। जब निकाह होता है ना तो सिक्का राइजुल वक्त, मैंने सिक्का राइजुल वक्त में आपका निकाह फला, मैं ये लफ्ज निकाल दिया है, मैं इतने पैसों में कराया हमने, क्योंकि राइजुल वक्त ही सिक्के चलेंगे ना, यहाँ निकाह में डॉलर थोड़ी देंगे।
کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے؟ جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، تو مہر میں بھی وہی ہے. جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی، اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق، تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے، اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ، چپکے سے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو، یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا، پتہ نہ چلے، پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا، وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کے. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا، عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں، پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے. بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے. بھائی یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے، بسم اللہ اللہ پڑھ کے کرے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، گزارا کریں آپ. سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا، حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا، ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ بس اٹھا کے. ٹھیک ہے نا، جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار، ابھی پھر بھی آگے حلال حرام کی تحقیق کرے گا. ابے جو ملے اٹھا کے لے آ. نہ حلال لے کے آنا، حرام سے اوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے، تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا بھائی تو؟ ٹھیک ہے نا، یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے، 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا، اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا، دوسری قوموں نے حملہ کیا، پوری ریاست کیا ہو گئی ہے، ختم. اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا، میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے ہے. بھائی وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھائی میں کہاں ہوں، یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے، بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی، پھر یہ ہوا، پھر علامتیں دیکھی گئیں، یہ پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. ان کے نام یہ تھے، ان کی علامتیں یہ تھیں. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ ہو گئی، یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں، یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے، غار میں سو رہے تھے. سب نے ان کو بلایا، بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا. میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ بھائی دم کر دیں، ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے، حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کر دیں، اور یہ بچہ مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا، لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پھونک لگا دیں، کوئی تبلیغ میں نکال دیں، کوئی نصیحت کر دیں، جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی. پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا دیا. اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے. تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے نا، اس واقعے کو محفوظ رکھا. ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو، اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو. تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے، کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے. لیکن جو غالب لوگ تھے، جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے غار، کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا، ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو، عبادت بھی ہو، عقیدہ توحید بھی زندہ رہے. کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی، اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا. تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی. تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہیں. نہ اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے. اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے. اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. ان کی نیت کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہونے لگتا ہے، آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ، اس لیے آج بنا کیا جائے گا اس عمل.